رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے فتنے کا دروازہ۔ اب اس میں کیا ہے، اس کی وضاحت انشاءاللہ عز و جل آج کے اس مکالمے میں ہم سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک نوجوان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ ایک بار جب وہ اپنے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ ان کی دلہن گھر کے دروازے پر کھڑی ہے۔ مارے جلال کے نیزہ تان لیا، اپنی دلہن کی طرف لپکے، وہ گھر کے پیچھے ہٹ گئی۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی اور رو کر پکاری، میرے سرتاج مجھے مت ماریے، میں بے قصور ہوں، ذرا گھر کے اندر چل کر دیکھیے کس چیز نے مجھے باہر نکالا ہے۔ چنانچہ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اندر تشریف لے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خطرناک زہریلا سانپ کنڈلی مارے بچھونے پر بیٹھا ہے۔ سانپ، اسنیک۔ بے قرار ہو کر سانپ پر وار کر کے اس کو نیزے میں پرو لیا۔ سانپ نے تڑپ کر ان کو ڈس لیا۔ زخمی سانپ تڑپ تڑپ کر مر گیا، اور وہ غیرت مند صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بھی سانپ کے زہر کے اثر سے جام شہادت نوش کر گئے۔ یہ صحیح مسلم شریف کے حوالے سے پردے کے بارے میں سوال جواب جو مقتۃ المدینہ کے مطبوعہ ہے، اس کتاب میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ اور آج کے اس موضوع میں اس روایت کو بیان کرنے کا جو بنیادی سبب ہے وہ میں عرض کرتا چلوں، اور اصل موضوع کیا ہے یہ بھی میں بیان کر دوں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، کہ ہمارے یہاں ایک کلچر ہے کہ گھروں کے اندر جب گھر کے افراد، بالخصوص میں شوہر کی بات کر رہا ہوں، بچوں کے ابو جب گھر سے باہر چلے جاتے ہیں تو بسا اوقات گھر میں اسلامی بہن، عورت، بچوں کی امی، نئی شادی ہوئی ہوتی ہے، نئی نویلی دلہن ہوتی ہے، چند ماہ گزرے ہوئے ہوتے ہیں، اکیلی ہوتی ہے، چاہے ملک ہو یا بیرون ملک ہو، روزگار کے لیے جائے یا وہاں سیٹل ہو گیا ہو، یا وہیں کی بائی برتھ اس کی مطلب وہ ہے ہی اس کا وہیں کی اس کی نیشنلٹی بھی ہے، واٹ ایور، ملک ہو یا بیرون ملک ہو، جہاں جہاں یہ پرابلم ہے ہر ایک کے لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ اب وہ چلے گئے گھر سے باہر، کام پر چلے گئے، نوکری پر چلے گئے، گھر میں عورت اکیلی ہے۔ اب الیکٹریشین کا کام ہے تو میں جا رہا ہوں، ذرا کام کروا لینا، وہ الیکٹریشین آئے گا، ٹھیک ہے، آپ چلے گئے۔ اچھا وہ باتھ روم کے اندر
پانی لیک ہے, نل کا درست نہیں ہے, میں نے وہ پلمبر کو فون کر دیا, پلمبر آئے گا, ہاں تو آپ ذرا وہ پلمبر سے کام کروا لیجئے گا, میں جا رہا ہوں. ٹھیک ہے جناب جائیے. اور بھی اس طرح کے کام گھر میں ہوتے ہیں. ٹیوٹر آتے ہیں, پڑھنے پڑھانے والے, دینی دنیاوی تعلیم جو بھی ہو. ہم گھر میں نہیں ہیں یا کوئی یہ نہیں آتا, تو بعض وہ گھر ہیں جن میں ڈرائیور ہیں, بعض وہ گھر ہیں جن میں گارڈین وہ مالی ہوتے ہیں, جس کو گارڈنر کہیں گے, گیٹ کیپر ہوتے ہیں, اور یہ غیر محرم ہوتے ہیں. غیر محرم ان دی پرسن وتھ ہوم میریج از پرمیزیبل, جن سے مطلب کہ شادی ہو سکتی ہے, غیر محرم ہوتے ہیں. اب ان کے ساتھ بھی ایک بے تکلفی کی فضا ہے. گھر کے نوکر چاکر جو ہوتے ہیں, کام کاج والے لوگ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ وہ محرم نہیں ہوتے عموماً, باہر کے نوکر لوگ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بے پردگی. اچھا یہ میں گھر کی بات ہوگی. آفس میں آ جائیں تو باس کے ساتھ پرسنل سیکرٹری, تو وہ ویسے ہی پرسنل, وہ سیکرٹری, وہ کہتے نا وہ گئی بھینس پانی میں, تو گیا یہ تو. کیونکہ ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ پرسنل سیکرٹری کے نام پر لڑکی رکھی جاتی ہے, اور آپریٹر میں بھی لڑکی رکھی جاتی ہے. آفیسز کے اندر کلچر ہوتا ہے تو یہ ایک مطلب کہ ٹیبلیں ہوتی ہیں, تو ایک طرف عورتیں کام کر رہی ہوتی ہیں, مرد کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کی آپس میں کلک ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے. تو ایک اجتماعی, پھر وہ پرسنل سیکرٹری گھنٹوں منٹوں کتنی دیر تک اپنے باس کے, اپنے مینیجر کے, اپنے مینیجنگ ڈائریکٹر کے ایک چیمبر کے اندر اکیلی بیٹھی باتیں کر رہی ہوتی ہے, اور وہ ان سے مطلب ڈکٹیشن لے رہی ہوتی ہے, یا جو بھی مطلب کے میٹر ہوتے ہیں. ان سب کو ہم فتنے کا دروازہ کہتے ہیں. یہ بہت ہی زیادہ ہمیں فتنے کی طرف لے کے, جیسے بعض صورتیں تو ناجائز کی ہیں, ناجائز و حرام کی صورت ہے بعض تو اب ان تمام صورتحال کے اندر, خواب آفیسز کے اندر غیر محرم عورتوں کے ساتھ ہوں, یا گھر کے اندر آپ کے ایبسینٹ کے اندر غیر محرم مرد آتے ہوں, ان تمام صورتوں کے اندر جس فتنے کی طرف آپ کی میں توجہ چاہتا ہوں, وہ اس کو ہم نے آج ہمارے اس مدنی مکالمے میں فتنے کا دروازہ کا نام دیا. خطرے کا دروازہ ہے, ڈونٹ مطلب کہ ڈینجر ڈور کیا کہتے ہیں, خطرہ ہے, بالکل خطرے کی گھنٹی نہیں ہے, خطرے کا گھنٹا ہے یہ, کہ اتنا بڑا ہم لوگ رسک لے رہے ہیں اپنے گھر کے لیے. دونوں صورتیں تھوڑی سی جدا ہیں. ایک تو وہ آفیسز کے اندر کا کلچر ہے جس کا میں نے ابھی بیان کیا, پرسنل سیکرٹری کے نام پر, یا وہ اپنا جو بھی پی اے کے نام پر, آفس کولیگس کے نام پر, ٹیلی فون آپریٹرز کے نام پر, ریسیپشن پر بٹھانے کے نام پر. اسلامی بہنیں غور کریں, اسلامی بھائی غور کریں, سب کے لیے یہ ہے اس کا بے پردہ رہنا, اس کا بے پردہ بھیجنا, اس کا بے پردگی کے ساتھ کام کروانا, اس کا بے پردگی کے ساتھ کام کروانے پر راضی ہونا. ان تمام چیزوں کو ہم نے آج ہمارے مدنی مکالمے کا حصہ بنایا ہے. فتنے کا دروازہ ہم نے اس کا نام رکھا ہے. کہ آپ نے جو شروع میں حکایت بیان کی ہے, جو مطلب جس حوالے سے آپ نے ابھی موضوع کی وضاحت کی ہے, اور شروع کی آپ کی جو حکایت تھی, اس میں ایک بات مطلب کچھ ایسی ہے کہ ذہن میں پیدا ہونے والی ہے کہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اب نئی شادی ہوئی تھی, اب عورت باہر آئی تو بس وہ نیزہ تان لیا, تو مطلب کچھ ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ بس وہ شدتیں ہیں اور سختیاں ہیں, جہاں تھوڑا سا پردے کی بات آ رہی ہے تو وہ بالکل نیزے نکل آ گئے اور وہ بالکل یہ ماحول بن گیا. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ غیرت مند صحابی نا, اس حدیث اس روایت کا عنوان غیرت مند صحابی ہے. مجھے وہ
شعر یاد آ رہا اکبر کا، وہ بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گر گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ اب جب مرد کی عقل پہ پردہ پڑ جائے نا، پھر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ یہ آگے پیچھے، ورنہ تو پہلے کا ماحول ایسا نہیں تھا۔ پہلے کا ماحول ایسا، دیکھیے کہ ایک غیرت مند صحابی تو سارے کے سارے غیرت مند ہیں، لیکن ایک روایت اور ایک عنوان کے تحت کہا جا رہا ہے نا، اب وہ صرف ان کو اتنا لگا کہ میری مطلب نئی نویلی دلہن میری مطلب کہ دروازے کے گھر کے باہر کھڑی ہوئی ہے، اب گھر بھی کتنا مختصر سا ہوگا، اور ان کو یہ ہوا کہ کیسے۔ تو یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف وہ ہمارے صحابی ہیں کہ جن کی مطلب کہ زوجہ وہ دروازے کے باہر کھڑی ہوئی ہیں، اور ان کی مطلب کہ وہ نیزہ نکال کر آ گئے اور دیکھا کہ قصور بیوی کا نہیں، یہ تو سانپ گھر میں ہے، اور سانپ پر انہوں نے حملہ کر دیا اور اس میں شہید بھی ہو گئے۔ لیکن دوسری طرف ہم ہیں کہ گھر میں مطلب کہ ہم نے اٹھا کر ایک ایسے غیر محرم کو اس کو بالکل کا بندوبست کیا ہوا ہے، تو کبھی بھی ڈس لے۔ تو مثال دی ہے میں نے ڈسنے کی، وہ ڈسنے سے کیا مراد ہے، وہ کون سا ڈنک ہے، کون سی بائٹ ہے، بیٹ کہ وہ کر لے اور اس سے مطلب کہ ایسا فتنہ برپا ہو جائے اور نہ ہونے کا ہو جائے۔ کیونکہ عورت کا اجنبی مرد کے ساتھ تنہائی میں جمع ہونا، لونلیس ہے، تنہائی میں جمع ہونا یہ حرام ہے، یہ باقاعدہ مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کو تمام اس مدنی چینل کے ناظرین یاد کریں۔ It is haram, strictly prohibited for a man and woman to meet in loneliness. تنہائی میں، اکیلے میں ملنا، ایک غیر مرد اور غیر عورت کا خلوت جس کو کہتے ہیں تنہائی، اس کے بارے میں یہ پردے کے بارے میں سوال جواب میں یہ روایت ہے، اور یہ مسئلہ ہے، اور یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خبردار کوئی شخص کسی عورت اجنبیہ کے ساتھ تنہائی میں نہیں ہوتا۔ اب عورت اجنبیہ کے ساتھ تنہائی میں نہیں ہوتا کوئی شخص، مگر ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اب تنہائی میں تیسرا شیطان ہے، یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یعنی جب کوئی شخص اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے، خواہ وہ دونوں کیسے ہی پاک باز ہوں، نیک ہوں، پائس پرسن ہوں، نیک لوگ ہوں، کسی نیک مقصد کے لیے ہی جمع ہوئے ہوں، اچھے کام کے لیے، وہ گڈ ڈیڈ کے لیے وہ جمع ہوئے ہوں، مگر شیطان دونوں کو برائی پر ضرور ابھارتا ہے۔ لیکن کتنی نازک بات ہے، اور دونوں کے دلوں میں ضرور ہیجان، وہ ایک ہلچل، ایک خواہش پیدا کرتا ہے۔ خطرہ ہے کہ بدکاری واقع کرا دے، اس لیے ایسی خلوت یعنی تنہائی میں جمع ہونے سے بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے، گناہ کے اسباب سے بھی بچنا لازم ہے۔ یعنی یہ کس قدر ڈینجر، مطلب کتنی ریڈ لائن پر آ کر کھڑے ہو گئے، آپ خود غور کیجئے کتنی ریڈ لائن ہے یہ، کہ مطلب بالکل وہ گھر کے اندر ہم مطلب اس طرح کا انداز اختیار کریں، اور وہ اتنی دیر تک مرد اور عورت گھر کے اندر اکیلے ہیں، تو شیطان تیسرا شیطان ہے۔ اسی طرح چیمبر کے اندر اگر باس اور سیکرٹری اور اس طرح مطلب الگ ہو، پھر تو یہ کتنے مطلب خطرے کی بات ہے، اور یہ کس قدر گناہ کی طرف بعض صورتیں جو لے کر جاتی ہیں۔ اور ایک لاجیکل بات ہے کہ بخار سے بچنے کے لیے زکام کو روکو، زکام کو روکیں گے، نزلے کو، بخار سے بچنے کے لیے،
اور ادروائز اگر آپ اتنی بے احتیاطی کریں گے تو کل آج یہ بیماری ہے، کل وہ بیماری ہے، پرسوں وہ بیماری لگ جائے گی جس کے اوپر سر پر ہاتھ رکھ کے بیٹھنا پڑے گا کہ اب یہ کیا ہو گیا۔ اسی طرح حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی علیہ رحمۃ القوی اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں جب کوئی عورت کسی اجنبی مرد کے ساتھ تنہائی میں اکٹھی ہوتی ہے، ساتھ بیٹھتے تنہائی میں، لون لینس کی بالکل تنہائی ہے، الون کیا کہیں گے اس کو، اکیلا پن، تو شیطان کے لیے یہ ایک نفیس موقع ہوتا ہے، وہ ان دونوں کے دلوں میں گندے وسوسے ڈالتا ہے، ان کو خواہشات پر، بری خواہشات پر ابھارتا ہے، حیا ترک کرنے اور گناہ میں ملوث ہو جانے کی ترغیب دیتا ہے۔ اب شیطان تو دیکھیں نا کہ وہ آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے دلوں میں گھس گھس کر وسوسے ڈالتا ہے، جو ہمیں قرآن کے ذریعے اور روایتوں کے ذریعے، علماء اہل سنت کے ذریعے جو ہم نے سیکھا سمجھا کہ شیطان کتنا مکار ہے۔ اب جو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے مدنی چینل کے ویورز کے لیے، میرے مدنی چینل کے ناظرین کے، جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ہے مرد اور عورت، اجنبی مرد اجنبی عورت کا اکیلے میں، تنہائی میں وہ رہنا، اور آپ کو پتہ ہے پردے کا کوئی تصور یہاں ہمارے یہاں نہیں ہے، تو اس لیے اس کو ہم نے فتنے کا دروازہ کہا ہے۔ اب عورت جو ہے، مین جو عورت ہے، اب وہ مرد، وہ شخص جو یہ سب کچھ کر کے چلا گیا، وہ غور کرے کہ میرے گھر میں جسے چھوڑ کر جا رہا ہوں اس کا نام ہے عورت۔ یہ تو عورت کے نام ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ عورت کے نام ہونے سے یہ ہوتا ہے دی تھنگ دیٹ از ہڈن، عورت چھپانے کی چیز ہے، the thing that is hidden، کہ عورت کا مطلب یہ ہے کہ یہ چھپانے کی چیز ہے، اور حدیث پاک میں یہ مضمون موجود ہے کہ عورت کے حوالے سے کہ یہ مطلب یہ چھپانے کی چیز ہے، اس کو چھپایا جائے گا۔ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا عورت یعنی چھپانے کی چیز، یہ معنی میں لکھا ہوا ہے، جب وہ نکلتی ہے تو اسے شیطان جھانک کر دیکھتا ہے، یعنی اسے دیکھنا شیطانی کام ہے، تو عورت کو تو چھپانا ہی ہے نا۔ مطلب اب ایسا معاملہ ہے، ایک طرف عورت ہے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو چھپایا جائے، اور دوسری طرف اب یہ چھپانے کے لیے آپ کو گھر میں ہی اس کو رکھنا پڑے گا۔ اب گھر کے اندر کام بھی ہے، تو کام کرنے کے لیے اب لازمی بات ہے یہی کام عورت نہیں کرے گی، وہ کام میں بھی نہیں کروں گا، مرد بھی نہیں کرے گا، کوئی دوسرا شخص تو آئے گا کہ وہ آ کر وہ کام کرے۔ اب لازمی بات ہے ایک مرد ہے، وہ پلمبر بھی ہو، وہ اس کا مطلب وہ اس کو مطلب کارپینٹر بھی ہونا چاہیے، پھر اس کو سارے کام وہ کرنے آنی چاہیے کہ جس کا تعلق گھر کے اندر ہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ تو اب اس کا بھی کیا حل ہوگا کہ ایک طرف عورت بھی ہے اور یہ بھی اور کام بھی ہے؟ یہ کب ہے کہ آپ مطلب کہ پیچھے چھوڑ کر چلے جائیں؟ آپ اپنے کسی موقع محل کے مطابق وقت نکال کر آپ خود کام کروائیں، اوپر رہ کر احتیاط کریں نا، نہ ایسی کوئی گھر کے اندر احتیاط ہے ایسے شرعی پردے کی، کیونکہ آپ یہ بتائیے کہ چلے یہ تو اب آپ نے پلمبر کی مجھے مثال دی، اب جو دن رات چوکی دار کے ساتھ، دن رات ڈرائیور کے ساتھ، اب دن رات گھر کے جو ملازم ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے، گھر میں گارڈنر ہے اس کے ساتھ، تو اس کے ساتھ کیا کریں گے کہ امیر رسول لکھتے ہیں گھر کا چوکیدار، نوکر، ڈرائیور یا باغ کا مالی اگر غیر محرم ہے تو اس سے بھی پردہ ہے، ان سے بے تکلفی کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرنا، ان سے شرعی پردہ نہ کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ یہ جو نوکر چاکر ہوتے ہیں جس میں گیٹ کیپر، سرونٹ، ڈرائیور، گارڈنر، اور مطلب کہ یہ جو اگر نامحرم ہوتے ہیں تو the woman has to observe well پردہ with them، وہ پردہ اختیار کرے ان کے ساتھ، talking with them frankly, freely, not observing Islamic پردہ with them is a حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، acts that lead to the hell, and if the husband does
not stop his wife, وہ نہیں روکتا اپنی بیوی کو ان تمام یہ بے پردگی سے, یہ بے عدگی سے, ان تمام چیزوں سے اگر شوہر نہیں روکتا تو he is دیوس. یہ حدیث کا لفظ ہے. اینڈ observing and اور یہ اس کا استحقاق ہے ریزرونگ آف دی پنشمنٹ آف فائر. یعنی دیوس جو ہے نا, یہ اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ دیوس کے لیے جنت حرام ہے. یعنی دیوس جو یہ شوہر کے معلوم ہے, اس کو علم ہے, یہ اس کو معلوم ہے کہ میری مطلب یہ بیوی یہ کر رہی ہے, بے پردگی کر رہی ہے, ان کے ساتھ مطلب کہ وہ ہنس ہنس کر بے تکلفانہ بے پردگی کے ساتھ یہ سارا مطلب معاملات کر رہی ہے, اور شوہر جانتا ہے ان چیزوں کو اور روکتا نہیں ہے, تو ایسا شخص دیوس ہے. آپ تو معاشرے کی طرف جب ہم نگاہ کرتے ہیں اور ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک طبقہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جتنے گھر کے اندر پائی جانے والی اسلامی بہنیں ہیں وہ تو اسلامی بھائیوں پر حاوی ہوتی ہیں. تو اب وہ کس طرح اس کو روکے, اور اس کے علاوہ یہ چیز ہے اگر وہ اس کو سمجھاتا ہے نہیں سمجھتی ہے تو اس صورت میں بھی کیا صورتیں بنیں گی. اور یہ سمجھاتا ہے اور نہیں سمجھتی نا, تو اس میں یہ ہے کہ اگر اس نے طاقت بھر سمجھا دیا تو وہ مطلب کہ دیوس نہ رہا. اگر طاقت بھر سمجھا دیا تو وہ دیوس نہ رہا, اور اگر وہ طاقت بھر بھی نہیں سمجھاتا تو پھر وہ اس کے لیے مطلب کہ خطرہ ہے. امیر سنت نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اگر مرد اپنی حیثیت کے مطابق منع کرتا ہے اور بے پردگی سے روکنے کے شرعی تقاضے اس نے پورے کیے ہیں, شرعی تقاضے پورے کیے ہیں, اپنی مطلب کہ جتنی اس میں طاقت ہے, جو سمجھانے کی اس میں صلاحیت ہے, جو بھی اس کو پاورز ہیں, اپنے تمام تر پاورز کو ایس پر اسلامک رولز ہیں, اپنے آل پاور جتنے اس کے بھائی پاورز ہیں اس کو ایس پر اسلامک رولز اگر وہ اپنے مطلب کہ گھر پر, اپنے بچوں کی امی پر, یا اپنے دیگر جو محارم ہیں ان کے پر, ان محارم کی وضاحت بھی ہے کہ اگر ان کو کہ زوجہ, بچوں کی امی, بیوی, ماں, بہنوں, جوان بیٹیوں وغیرہ کو گلیوں, بازاروں, شاپنگ سینٹروں, مخلوط تفریح گاہوں, یعنی وہ کمبائنڈ پکنک وینڈرنگ ان مکسڈ پکنک پوائنٹس وداؤٹ پردہ, تو بے پردہ گھومنے پھرنے, وہاں پر آنے جانے, اچھا اجنبی پڑوسیوں, انون نیبرز, نامحرم رشتہ داروں, غیر محرم ملازموں جن کا میں نے تذکرہ کیا, چوکیدار بھی آ گئے, ڈرائیور بھی آ گئے, ان سے بے تکلفی بے پردگی سے منع نہ کرنے والے دیوس اس کو کہا گیا, اور اس کے لیے وہ جنت سے محروم اور جہنم کا حقدار ہے. اور اگر وہ ان تمام چیزوں میں, ان تمام لوگوں کو جس میں زوجہ, ماں, بہنیں, بیٹیاں وغیرہ آ گئیں, اگر ان کو ان تمام چیزوں سے اپنی طاقت بھر روکتا ہے, کوشش کرتا ہے, روکتا ہے, تو اب وہ دیوس نہ رہا. کیونکہ یہی امیر سنت نے وضاحت کی ہے کہ اس صورت مرد پر نہ کوئی الزام اور نہ وہ دیوس, بس حتی الامکان بے پردگی وغیرہ کے معاملے میں عورتوں کو روکا جائے. یہ ضرور ارشاد فرمایا امیر سنت نے کہ حکمت عملی کے ساتھ روکیں. اس لیے میں نے وہ اس پر اسلامک رولز کی کنڈیشن لگائی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کی جو آپ جتنی گفتگو کر رہے ہیں اس پہ آپ نے کہا کہ بہن ہو, بیٹی ہو, ماں ہو, اب جتنے اس کے رشتہ دار وغیرہ محارم بنتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ مطلب نمبر زیادہ ہو گئے, بہت زیادہ, یہ اتنی زیادہ افراد ہیں. اب یعنی گھر کے اندر آ رہا ہے تو اپنی بہن کو بھی دیکھے, اپنی ماں کو بھی دیکھے, بیٹی کو بھی دیکھے, اس طرح اپنے بچوں کی امی کو بھی دیکھے. اب اتنے سارے افراد کو سنبھالنا, سمجھانا. اب اس کی بہن ہے یا اس کی مطلب اس کی بہن ہے تو اس کے والد صاحب کی بیٹی بھی تو لگتی ہے, تو کچھ تو ادھر بھی ہونا چاہیے, کچھ یہاں بھی ہونا چاہیے. سب کو کیسے سنبھالے گا یہ؟ یہاں تو مطلب خالی شوہر کی بات تھوڑی ہو رہی ہے, مرد کی بات ہو رہی ہے. نہیں تو مرد ہے تو مرد کی پھر وہ باپ بھی تو ہے گھر میں, صحیح ہے, باپ بھی تو گھر میں ہے, بھائی بھی تو گھر میں ہے, شوہر بھی تو گھر میں ہے نا.
جس طرح عورت کی کوئی ایک صورت نہیں ہے نا، عورت ماں بھی تو ہے، عورت بیٹی بھی تو ہے، عورت بہن بھی تو ہے، عورت بچوں کی امی ہے، عورت بیوی بھی تو ہے، عورت ساس بھی تو ہے. اسی طرح مرد کی بھی تو تقسیم ہے، مرد بیٹا بھی تو ہے. اب بیٹا ہے تو وہ اپنی بہن کو یا اپنی والدہ کو، اب بہن کو سمجھانے کے لیے کچھ رولز الگ ہوں گے، ماں سے بات کرنی ہے تو اس کے رولز الگ ہوں گے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب اسی طرح اگر وہ شوہر ہے، اب بیٹا ہے تو اس کے رول الگ ہوں گے. اب شوہر ہے، ہسبینڈ ہے، اب وہ اپنی بیوی کو سمجھانا چاہتا ہے، اپنے بچوں کی امی کو سمجھانا، اب اس کے رولز الگ ہوں گے. وہاں اسلام اس کو مزید پاور دیتی ہے. بیٹی کو سمجھانے کے لیے والد کا ایک اپنا انداز ہے. اور یوں مطلب جیسے مرد کی ذمہ، اب آپ کہیں کہ مرد کیا کیا کرے گا، تو مرد بھی تو ہے نا، گھر کا منتظم بھی تو ہے. الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد تو گھر کا افسر ہوتا ہے. اب افسر کی رسپانسبلٹی ہے. اب ہمارے یہاں عورتوں کا ایسا ہوتا ہے کہ مرد کے مزے لگے ہوئے ہیں، مرد کے مزے لگے ہوئے ہیں، مرد تو گھر باہر گھومتے ہیں، مرد تو یہ گھومتے ہیں، ہم تو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، ہم کیا کریں گی. ارے گھر میں بیٹھی ہوئی ہو تو تمہاری عزت اور تمہاری عفت کی حفاظت ہی گھر کے اندر ہے. یہ تو نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو مردوں کے کام دے دیے، عورتوں کو عورتوں کے کام دے دیے ہیں. یہ تو ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا نا. تو اب مردوں کو جہاں پر باہر نکلنا ہے تو اسی طرح مرد گھر کا منتظم بھی تو ہے، ایک ایڈمن ہے نا. مرد کیا گھر کا ایڈمن ہے، ایک ایڈمنسٹریشن ہے، اور یہ ایک ایڈمنسٹریٹر ہے. مرد اس کا کام ہے کہ اپنے گھر کو ایز پر اسلامک رولز اینڈ ریگولیشنز رن کرے. از اے ریسپانسبلٹی، یہ اس کی ذمہ داری ہے. ایک انسان کسی ادارے میں کام کرتا ہے، وہاں کا اگر اس کا کوئی چیف اس کا سپروائزر بنا دیتا ہے تو اس کا کام کیا ہے کہ ایز پر کمپنی رولز اینڈ ریگولیشن اس نے اس ادارے کو، اپنے ڈپارٹمنٹ کو، اپنے شعبے کو چلانا ہے، اور یہی اس کے تحت ان سے اس طرح بات کرنی ہے. تو قرآن نے مرد کو گھر کا افسر بنایا ہے. الرجال قوامون علی النساء. اب مرد کو وہ رولز اینڈ ریگولیشنز پتہ ہونے چاہیے کہ مجھے میرے گھر کا منتظم ہے، میں گھر کا افسر ہوں، تو اب مجھے مطلب کہ اگر میں ایز اے بیٹا ہوں تو مجھے میری ماں کے لیے کیا رولز ہیں، وے آف ڈسکشن کیا ہونا چاہیے، بیوی کے ساتھ وے آف ڈسکشن کیا ہونا چاہیے. اگر میری بہن ہے، میں ایک بھائی ہوں، تو مجھے میری بہن کے ساتھ میرا انداز گفتگو کیا ہونا چاہیے. یہ تو ایک مطلب ایک سبجیکٹ ہے، اور اس کے پورے ایک نالج ہے، اس کی پورا ایک علم ہے، وہ تو سیکھنا پڑے گا نا. اب ہم بولے گا بس ٹھیک ہے بھائی، جس طرح سارے کے سارے نظام ہمارے مطلب کہ یوں ہی چل رہے ہیں، تو کیا گھر کا نظام بھی اب یوں ہی چل رہا ہے؟ تو بھی تو یہ حالت ہے ہماری. اور پھر آپ واقعات پر غور کیجئے. جس فتنے کا میں بیان کر رہا ہوں، کیا ڈرائیوروں کے واقعات نہیں ملتے؟ کیا گھر کے نوکروں کے، سرونٹ کے واقعات نہیں ملتے؟ کیا گارڈنر کے واقعات نہیں ملتے؟ کیا اس طرح جو غیر محرم گھر میں آ کر کام کرتے ہیں، کیا ان کے واقعات نہیں ملتے؟ ان کے واقعات تو ملتے ہیں نا. اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ ایک لائف ٹائم بلیک اسپاٹ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. اب کیا ہو سکتا ہے؟ جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہاتھوں کے کرتوت. شکوہ زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی غفلت کی بدولت. سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. اور یہاں تو بالکل میں حیا کی بات کر رہا ہوں. جو میں نے ابتداً آپ کو واقعہ بیان کیا، یہ حیا کا تقاضا تھا. صرف گھر ہی کی بات چھوڑے نا، میں آپ کو ایک مینٹلٹی کی بات کر رہا ہوں. ہمارے یہاں مردوں کی مینٹلٹی تبدیل ہو گئی نا، چاہے وہ باپ ہے، بھائی ہے، یا شوہر ہے، یا بیٹا. ہمارے یہاں مرد کی مینٹلٹی تبدیل ہو گئی. میرا آج کا بہت بڑا جو ایک جس کو میں ایڈریس کر رہا ہوں وہ تو مرد ہے، گھر کا منتظم ہے. اب آپ جو مطلب جس کو ایڈریس کر رہے ہیں، جس کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں، ابھی آپ نے دوران گفتگو یہ بات کی کہ اس کو تربیت ہونی چاہیے، یعنی اس کو یہ تربیت آنی چاہیے کہ ماں سے کس طرح بات کرنی ہے، اس سے یہ تربیت ہونی چاہیے کہ بیٹی کو کس طرح دیکھنا ہے، اس کو یہ تربیت ہونی چاہیے بچوں کی اماں کو کس طرح دیکھنا ہے، بہنوں کو کس طرح دیکھنا ہے، اس کو اپنا گھر چلانا ہے تو اس کی تربیت ہونی چاہیے. ابھی تو ایک موضوع ہوتا ہے، پھر ہم جب نماز کے موضوع پر آتے ہیں ہم کہتے ہیں اس کو یہ تربیت ہونی چاہیے کہ نماز کے یہ مسائل آنے چاہیے، فلاں معاملہ آتا ہے، کھانا آتا ہے تو اس کے معاملے میں آتا ہے، تربیت ہونا چاہیے. اتنا وقت، اتنی چیزیں، اتنا کچھ سیکھنا، یہ ساری چیز کی تربیت کرنا تو اٹ ول ٹیک ٹائم. تو اب اس کا کیا حل ہوگا؟ بھائی تو وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ اور اس کے مطلب کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ارشادات عطا فرمائے، جو اس کی رسپانسبلٹی وہ ادا کرے گا. اب اس نے اپنی زندگی کا ایک ہی مقصد بنایا ہوا ہے کہ صبح اٹھنا ہے، شیو کرنی ہے، بریک فاسٹ ریڈی، اوکے بریک فاسٹ کیا، اوکے آفس، کوٹ، بوٹ، شوکس،
کی پارکنگ اسٹارٹ آفس, یا روڈ پر ٹیکسی بیٹا آفس, بس بیٹا آفس, آفس کے اندر دن رات اس نے بیٹھ کر کام کیا, یا پیسے کمائے نہیں کمائے, حرام حلال واٹ ایور. گھر آیا, لنچ لے کے نہیں گیا تھا, لنچ کرنے کے لیے جو اس کی سمجھ میں لنچ پہ چلا گیا. گھر آیا, رات کو ڈنر اوکے, ڈائننگ ٹیبل اوکے, ایٹ اوکے, ٹی وی اوکے, فلم اوکے, ڈراما اوکے, فریشنس اوکے, سلیپنگ اوکے. اب سلیپ, واٹ از دس؟ آپ خود سوچو یار, یہ کیا یہ گھر مطلب جو باہر کلچر ہے اس کی بیسک تو گھر ہے. باہر جو کلچر اس کی بیسک تو گھر ہے نا. گھر کی چار دیواری کے بعد ہی تو بندہ باہر نکلتا ہے نا. اور اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ گھر کے اندر وہ نظام دے. اب اگر یہ لوگ باہر آئیں گے تو اس کا آٹومیٹیکلی جب اسلامک کلچر بن چکا ہوگا گھر کے اندر تو باہر بھی اسلامک کلچر ہوگا. اب گھر میں تربیت نہیں ہے تو باہر بھی تربیت نہیں ہے. تو یہ مرد کی, ہمارے اسلامی بھائی کی تو ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے اندر تربیت کرے. آپ دیکھیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ. ٹیچ 3 things ٹو یور چلڈرن. حدیث ہے. نمبر 1, اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت. سبحان اللہ. دی لو آف یور بلوڈ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نمبر 1. نمبر 2, اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی محبت. دی لو آف دی اہل بیت. اور نمبر 3, قراءت قرآن, ریسیٹیشن آف دی ہولی قرآن. کہ کس طرح قرآن ریسائٹ کرنا ہے, کس طرح قرآن پڑھنا ہے, یہ سکھائیے. ایک اور حدیث پاک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح مطلب کہ وہ تربیت کا فرمایا. آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ مرد کیا کیا کرے گا, مرد پہلے یہ تو کرے, اس کو کرنا ہی ہے. کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا, اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو اور انہیں آداب زندگی سکھاؤ. ابن ماجہ کی حدیث ہے. آداب زندگی کیا, آداب زندگی کیا سکھاتے ہیں ہم؟ کہ الٹے ہاتھ میں اسپون ان یور لیفٹ ہینڈ اینڈ نائف ان یور رائٹ ہینڈ. یوں کاٹو گے اس کو, پھر کھائیں گے, الٹے ہاتھ سے کھائیں گے, سیدھے ہاتھ سے کاٹیں گے. ٹیبل پہ یوں بیٹھیں گے, یوں ٹشو پیپر کو چھیڑیں گے, یوں بیٹا یہاں پر ڈالیں گے اور یوں کھائیں گے. یہ آداب سکھائے میں نے اپنے بیٹے کو, کیونکہ میرا بیٹا جب یہ انگریزوں میں جائے گا, پڑھے لکھے لوگوں میں جائے گا, اس کو ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کر اس کو کھانا آنا چاہیے. کن کے ساتھ؟ ان کے ساتھ جن کا میں نے ذکر کیا. یا یہ ادب زندگی ہے, یا وہ ادب زندگی تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابت ہے کہ بیٹا دسترخوان پہ بیٹھ کر الٹا پاؤں بچھا کر سیدھا پاؤں کھڑا کر کے یوں الٹا پاؤں بچھا کر سیدھا پاؤں کھڑا کر کے 3 انگلیوں تو چھوٹے چھوٹے نیوالے بنا کے بیٹا کھانا, اچھی طرح چبا کر کھانا. نہیں, اب یہی مطلب سوال یہ ہو رہا ہے کہ اب بات آ رہی ہے آپ نے کی بیٹے کی. اب بیٹے کو اس نے کھانا سکھایا, بیٹی بھی تو ہے نا, خالی بیٹا ہی ہے. بیٹی کو اس سے کھانا سکھایا, بیٹے کو کھانا سکھا رہا ہے, 3 انگلی کا سکھا رہا ہے, لباس کا سکھا رہا ہے, نماز کا بول رہا ہے, اس کا بول رہا ہے. اب یہ صبح شام یہ کام کر رہا ہے. ابھی آپ نے پہلے یہ بات بولی ہے کہ باہر کے کام بھی اس کی ذمہ داری ہے. اب یہ جو صبح جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کا انداز جانے کا صحیح نہیں ہے. اب باہر کے کام بھی اس نے کرنے ہیں, اندر یہ ساری چیزیں اس نے سکھانی ہے. تو اتنی ساری چیزیں اس نے جو سکھانی ہے, اس کا کیسے یہ جدول؟ وہ ایک ہی دن میں تھوڑی کو سکھانی ہے. وہ مطلب وہ ایزی سکھائے گا, مطلب ایک ہی دن میں سارے کام تو آپ کر ہی رہے ہو. ایک ہی دن میں کھا بھی رہے ہو, سو بھی رہے ہو, پی بھی رہے ہو, بول بھی رہے ہو, ہنس بھی رہے ہو, چل بھی رہے ہو, جا بھی رہے ہو, کما بھی رہے ہو, اور بھی جو نہ کرنے کے کام سارے تو کر رہے ہو. وہ پورے دن کرتے ہیں تو نہیں سمجھ میں آتی. اور یہ چیزیں جو بیسک ہیں, اور پھر وہ چیز جو اپنی عورت کو غیر مرد کے ساتھ خلوت سے بچانا ہے, تنہائی سے بچانا ہے, جس کے اوپر میں بہت زور دے رہا ہوں, اس کے اوپر آئے نا.
وہ جو مین جو فتنے کا دروازہ جو میں آپ کو جو بیان جو ہم لے کر چلے ہیں کہ وہ مین فتنے کا دروازہ کہ اپنی عورت کو اپنے بچوں کی امی کو غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں رہنے سے آپ بچائیے، اور آپ بچیے بھی، صرف بچائیے نہیں بچیے بھی۔ آپ اپنے بچوں کی میں کہیں گے خبردار کسی غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں بیٹھی تو میں مار دوں، میں بیٹھوں گا اپنے آفس چیمبر کے اندر پرسنل سیکرٹری کے ساتھ۔ آپ سمجھتے ہوگا میں بہت نیک آدمی ہوں، میرے کو کچھ ہونے کا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ ہونے کا نہیں ہے، اور بالکل اس میں ڈرنا چاہیے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں۔ اور بات بہت ہی زیادہ اس میں سینسیٹیو ہے۔ دیکھیے، ایک غیر مرد و غیر عورت، اجنبی مرد اجنبی عورت جب یہ آپس میں ملتے ہیں، اس کو کیا کہیں گے، ان نون مین وومین، غیر محرم مرد اور عورت۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مدنی چینل کے میرے جو بھی ناظرین ہیں وہ کسی حد تک میری اس گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ دیکھیے شیطان کس طرح انسان کو پھانستا ہے، برباد کرتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت بڑا عابد تھا، عبادت گزار تھا، پائس پرسن تھا۔ اس علاقے کے 3 بھائی ایک بار اس عبادت گزار کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، ہمیں سفر درپیش ہے، کہیں سفر پہ جانا ہے، واپسی تک ہماری جوان بہن کو ہم آپ کے پاس چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ عابد نے خوف فتنے کے سبب، اس کو فتنے کا خوف تھا، اجنبی عورت کو میں کیسے سنبھالوں گا، صحیح، تو وہ فتنے کے سبب اسے مدد چاہیے کہ میں نہیں کر سکتا، مگر ان کا بڑا اصرار تھا نا، فورس کیا انہوں نے، پلیز آپ مطلب کہ رکھ لیں۔ تو اس عبادت گزار عابد نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر میں اس کو اپنے ساتھ تو نہیں رکھوں گا، دیکھیں تنہائی میں نہیں رکھوں گا، کسی قریبی گھر میں اس کو ٹھہرا دیجئے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ عابد کھانا اپنے عبادت خانے کے اندر دروازے کے باہر جو کھانا ہوتا، اپنے عبادت خانے کے باہر جہاں یہ عبادت کرتا تھا، تو اس کے دروازے کے باہر کھانا رکھ دیتا، اور وہ نوجوان لڑکی اس گھر سے آتی اور اٹھا کر چلی جاتی۔ اب آپ دیکھیے سٹارٹ، کچھ دن کے بعد شیطان نے عابد کے دل میں ہمدردی کے انداز میں وسوسہ ڈالا کہ کھانے کے اوقات میں جوان لڑکی اپنے گھر سے نکل کر آتی ہے، کہیں کسی بدکار مرد کے ہتھے نہ چڑھ جائے، بہتر یہ ہے کہ اپنے دروازے کے بجائے اس کے دروازے کے باہر کھانا رکھ دیا کرو۔ اسٹارٹ، انگلی پکڑنے کی کوشش کی، اس اچھی نیت کا کافی ثواب ملے گا، چنانچہ اس نے اب کھانا اس کے دروازے پر پہنچانا شروع کر دیا، انگلی پکڑوا دی، شیطان نے انگلی پکڑی، اسے پکڑوا دی، لے پکڑ لے۔ چند روز بعد شیطان نے پھر وسوسے کے ذریعے عابد کا جذبہ ہمدردی ابھارا کہ بیچاری چپ چاپ اکیلی پڑی رہتی ہے، آخر اس کی وحشت دور کرنے کی اچھی نیت کے ساتھ بات چیت کرنے میں کیا گناہ ہے؟ سم ٹاکنگ کیا گناہ ہے اس میں؟ یہ تو کار ثواب ہے۔ یوں بھی تم بہت پرہیزگار آدمی ہو، نفس پر حاوی ہو، نیت بھی صاف ہے، تمہاری بہن کی جگہ ہے، میں تو بہن سمجھتا ہوں نا، بہن سمان، تمہاری بہن کی جگہ۔ چنانچہ بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ جوان لڑکی کی سریلی آواز نے عابد کے کانوں میں رس گھولنا شروع کر دیا، دل میں ہیجان برپا ہوا۔ شیطان نے مزید اکسایا، یہاں تک کہ نہ ہونے کا ہو گیا، جو نہ ہونا چاہیے تھا وہ ہو گیا، حتیٰ کہ لڑکی نے بچہ پیدا کر دیا۔ شیطان نے دل میں وسوسوں کے ذریعے خوف دلایا کہ اگر لڑکی کے بھائیوں نے بچہ دیکھ لیا تو بڑی رسوائی ہوگی، یعنی عزت پیاری ہے تو اس نو مولود کا گلا گھونٹ دے، نیو بیبی بورن، اس کا گلا گھونٹ دے، اس کو مار دو۔
اور زمین میں گاڑ دو. وہ ذہنی طور پر تیار ہو گیا. پھر فوراً وسوسہ ڈالا کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکی ہی اپنے بھائیوں کو بتا دے. بس عافیت اسی میں ہے, نہ رہے بانس نہ بجے بانسری, دونوں ہی کو ذبح کر ڈال, کاٹ دا. الغرض عابد نے جوان لڑکی اور ننھے بچے کو بے دردی کے ساتھ ذبح کر کے کاٹ دیا. اسی مکان میں ایک گڑھا کھودا, دفن کر کے زمین برابر کر دی. جب تینوں بھائی سفر سے لوٹ کر عابد کے پاس آئے تو اس نے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا, آپ کی بہن فوت ہو گئی, آئیے اس کی قبر پر فاتحہ پڑھ لیجئے. چنانچہ عابد انہیں قبرستان لے گیا اور ایک قبر دکھا کر جھوٹ موٹ کہا, یہ آپ کی مرحومہ بہن کی قبر ہے. چنانچہ انہوں نے فاتحہ پڑھی اور رنجیدہ واپس آ گئے. رات شیطان ایک مسافر کی صورت میں تینوں بھائیوں کے خواب میں آیا اور اس نے عابد کے تمام سیاہ کارنامے بیان کر دیے. شیطان جس نے اسے کام کروایا اب آگے اس کا راز فاش کر رہا. اور تدفین والی جگہ کی نشاندہی بھی کر دی کہ یہاں کھودو. چنانچہ تینوں بھائی اٹھے, ایک دوسرے کو اپنا خواب سنایا. تینوں نے مل کر خواب میں کی گئی نشاندہی کے مطابق زمین کھودی تو واقعی وہاں بہن اور بچے کی کٹی ہوئی لاشیں موجود تھیں. وہ تینوں عابد پر چڑھ دوڑے. اس نے مان لیا کہ ہاں جرم تھا, ایڈمٹ کیا اس نے اپنی جرم کو. انہوں نے بادشاہ کے دربار میں اس کا مقدمہ پیش کر دیا, شکایت کر دی. عابد کو اس کے عبادت خانے سے گھسیٹ کر نکالا گیا اور سولی دینے کا فیصلہ ہوا. ہینگ. جب سولی پر چڑھانے کے لیے لایا گیا تو شیطان اس پر ظاہر ہوا اور کہنے لگا, مجھے پہچان, میں تیرا وہی شیطان ہوں جس نے تجھے عورت کے فتنے میں ڈال کر ذلت کی آخری منزل تک پہنچایا ہے. خیر گھبرا مت, میں بچا سکتا ہوں, مگر شرط یہ ہے کہ تجھے میری اطاعت کرنی ہوگی, مرتا کیا نہ کرتا. عابد نے کہا, میں تیری ہر بات ماننے کے لیے تیار. اس نے کہا, اللہ عز و جل کا انکار کر دے اور کافر ہو جا. بد نصیب عابد نے کہا, میں خدا کا انکار کرتا ہوں اور کافر ہوتا ہوں. شیطان ایک دم غائب ہو گیا. سپاہیوں نے فوراً اس بد نصیب عابد کو دار پر کھینچ کر پھانسی دے دی اور وہ مر گیا. تو اب آپ غور کیجئے کہ عورت کے فتنے کی وجہ سے قتل و غارت گیری تک نوبت پہنچ سکتی ہے. فریقین کے دردناک انجام کا سامان و بربادی ایمان کا قوی امکان رہتا ہے. کبھی ایسا ڈریں آپ. میں تمام مدنی چینل کے ناظرین اور بالخصوص جو اس طرح بے تکلفی کی فضا میں ہیں, چاہے وہ گھر کے ملازم کے ساتھ ہیں, جو بھی اجنبی مرد غیر محرم کے ساتھ ہیں, سب کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. آپ آفس میں ہیں یا گھر کے اندر ہیں, آپ عورت ہیں یا مرد ہیں, اگر آپ کا واسطہ غیر محرم عورت سے ہے یا آپ کا واسطہ غیر محرم مرد سے ہے, کس خوش فہمی میں ہو یار آپ. اتنا بڑا عابد تھا, کیا ہوا اس کا؟ کچھ بھی تو نہیں. ایمان سے کہیں ہاتھ دھونا پڑ گیا تو کیا ہاتھ آیا اس کے؟ شیطان کو انگلی دی نا. شیطان یہی کرتا ہے, نہیں یہ تو میرا بھائی جیسا ہے, نہیں یہ تو میری بہن جیسی ہے, یہ تو میرا بیٹے جیسا ہے. اور چچا میاں کہتے ہیں میری بیٹی جیسی ہے, اور وہ کہتا ہے نہیں یہ تو میرا بیٹا جیسا ہے. یہ آپ سوچئے کیا ہے, اس تو کتنا بڑا فتنہ ہے. یہ 40-50 سال اگر اس کے بال سفید ہو گئے یا کسی بھی سال کا ہے, اور اگر اس کے سامنے کو 20-25 سال کی جوان لڑکی کھڑی ہے, تو کیا وہ شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر سکتا ہے؟ ذرا سوچے تو صحیح ہے. وی آر مسلم, ہم مسلمان ہیں. کہاں پردہ اور کہاں دیکھنا نہ دیکھنے کے احکامات, اور کہاں مطلب کہ شفقت و محبت کے نام پر اور بیٹی سمان ہونے کے نام پر میری بیٹی جیسی اور سر پر ہاتھ پھیرنا. اور یہ جوان بیٹی, یہ مطلب کہ ایک ایسے ہی اپنے سے بڑے عمر کے آدمی کے مطلب جو کہ غیر محرم اجنبی ہے, کبھی عید کے نام پر کبھی کس کے نام پر جا کر ہاتھ چوم لیتی ہے. لڑکا جا کر کسی تھوڑی سی بڑی عمر کو کہ ماں جیسی ہے, میری بڑی بہن جیسی ہے, جا کر ہاتھ چوم لیتا ہے. یہ کلچر کیا نہیں ہے؟ اور میں نے تو آپ کو شیطان کا کتنا بڑا وار بتایا ہے, کتنا بڑا شیطان کا وار ہے. اسی طرح تو بے تکلف کرتا ہے وہ بعض اوقات.
کہ تھوڑا قریب لے جاتا ہے، پڑوسی کے قریب لے جاتا ہے. آدمی چلا گیا گھر سے باہر، ملک سے باہر چلا گیا اور پڑوسی کے غیر محرم لڑکے کو کہہ کر جاتا ہے ذرا میرے پیچھے میری بیوی بچوں کا خیال رکھنا. اور وہ خیال رکھنے کے لیے کیا نہیں کرے گا. وہ غیر محرم پڑوسی کو، اب وہ پڑوسن جو غیر محرم ہے، اجنبی ہے، بھائی ذرا دودھ لے آنا. جی بہن ابھی لے کر آتا. ہاں بھائی وہ ذرا کچن میں رکھ دو، میں ذرا باتھ روم میں وہ ذرا صفائی کر رہی ہوں، دروازہ کھلا ہوا ہے. اب وہ بھائی جیسا ہے، بھائی میں کیا ہو گیا یار، کیا وہی کیا ہو گیا یہ. میں ان چیزوں کا گھبراہٹ ہے، یہ اب میں صحیح کہہ رہا ہوں، میرے بہت گھبراہٹ ہوتی ہے. تو آدمیوں پر مجھے حیرت ہے کہ وہ کیسے اپنے گھر کو یوں مطلب کہ بے یارو مددگار چھوڑ کر چلے گئے. ٹھیک ہے اگر آپ کے گھر کے اندر پلمبر کا کام ہے، الیکٹریشین کام ہے، ہفتے میں ایک دن چھٹی آتی ہے، آپ گھر پہ بیٹھیے کروائیے، آفس پہ لیو لے لیجئے، یا اس کے پھر شرعی تقاضے بھی تو پورے کریں نا. اگر اس طرح گھر میں کوئی ایسی چیز کرنی بھی ہے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے یار. ہماری اسلامی بہنوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ خود اپنے اندر ایسی چیزیں کیوں پیدا نہیں کرتی، وہ اپنے اندر شرم و حیا کیوں پیدا نہیں کرتے، ان کو خود کیوں نہیں ڈر نہیں لگتا. ایک غیر محرم سامنے آ جائے تو کیسے بدن پہ کپ کپی طاری ہو جائے. اور ان کی اپنی عجیب و غریب سوچ ہے. غیر محرم اجنبی مرد، جوان لڑکیاں، جوان مرد، جوان لڑکے ایک ساتھ پڑھیں لکھیں، آئیں جائیں بیٹھیں، گھومیں پھریں، پکنک پوائنٹ پہ جائیں، فارم ہاؤس پر جائیں. فارم ہاؤس پہ جاتے ہیں اب کچھ کہنا ہے، فیملی ممبر بن گئے، اے جناب بھائی بہن ہیں، خالہ زادے، پھوپھی زادے، ماموں زادے. ان کی آپس میں شادیاں نہیں ہوتی، ان کے آپس کے مسائل، ان کے آگے فتنے سنے نہیں. فارم ہاؤس پہ جا رہے ہیں پکنک کرنے کے لیے. بچے گھر کے بڑے بڑے کہتے ہیں بچے ہیں بچے جانے دو، بیچارے تفریح کر لیں گے، جوانیاں ہیں، جوانی دیوانی ہوتی ہے. بھائی نہیں اتنا مت روکو، اتنا مت روکو. ارے چچا جان اتنا نہیں روکو، کل آپ خود ہی منہ چھپاتے پھرو گے. یہاں تک بات تھی، اس پہ ملاقات تھا، ایک طرف ملاقات ہے، ایک طرف جانا آنا ہے، رابطے ہیں، سب کچھ ہے. اب یہ نہیں ہے، صرف دیکھنے کی حد تک ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ ایک ہوتی ہے پریشانی مصیبتیں ڈیفرنٹ، ایک ہوتی ہے گھر کے اندر یہ آپس کی جو لڑائی ہے نا، یہ بہت پین فل چیز ہوتی ہے. اب غربت بھی آ گئی نا، اور اگر دونوں میں اتفاق ہے تو انشاءاللہ یہ غربت میں بھی محبت کریں گے. اگر بیماری آ گئی، دونوں میں اتفاق ہے، انشاءاللہ بیماری میں بھی محبت کریں گے. اور اگر سارے کے سارا وہ میٹر ہے ہی کمپرومائز پر، کیا وہ کمپرومائز کر کے بیٹھی ہو، کمپرومائز کر کے چلا رہا ہے، تو کچھ بھی تھوڑا سا بھی مطلب کہ وہ پرابلم آئے گی تو کمپرومائز کی دیوار تو گر جائے گی. وہ تو مٹی کی دیوار ہوتی ہے کمپرومائز کی دیوار. عورت کا مرد اجنبی کی طرف نظر کرنے کا وہی حکم ہے جو مرد کا مرد کی طرف نظر کرنے کا ہے. اور یہ اس وقت ہے کہ عورت کو یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ اس کی طرف نظر کرنے سے شہوت نہیں پیدا ہوگی، برا خیال نہیں آئے گا، اور اگر اس کا شبہ بھی ہو تو ہرگز نظر نہ کرے. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. الصلاۃ